أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. چونکہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کا مطالبہ یہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام در حقیقت نام ہی اس کا ہے کہ اللہ جل شانہ کے بندے بندیاں اپنی پوری زندگی حق تعالی شانہ کے حکموں کے تابع ہو کر گزاریں، حق تعالی شانہ کے حکموں کے تابع ہو کر بندے بن کر گزارے۔ ہمارے رب کا حکم کیا ہے، بس اس کا انتظار ہو، اپنی طبیعت پہ نہ چلیں، شریعت پہ چلیں۔ اپنے جی کی بات ماننا طبیعت ہے، ذرا دہرائیے، اپنے جی کی بات، اخپل مرضی، اپنی مرضی، یہ طبیعت ہے۔ اپنے جی کی بات ماننا طبیعت، اپنے نبی جی کی بات ماننا شریعت۔ تو اپنے جی کی بات نہیں، اپنے نبی جی کی بات، بس اتنی سی بات، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے، دنوی اخروی سعادتیں اسی میں ہیں۔ اپنے جی کی بات نہیں ماننا، اپنے نبی جی کی بات ماننا، سبحان اللہ۔ بس اسلام یہی ہے، اور اسلام چاہتا بھی یہی ہے۔ ہم اسلام کو چاہتے ہیں، ہم اسلام کو چاہتے ہیں، بس اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے، بس جو اسلام چاہتا ہے ہم وہ چاہ لیں، بس اسلام نے چاہ لیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہر حال میں، ہر معاملہ میں اللہ جل شانہ کے بندے بندیاں فرما بردار بن کر رہیں، نافرمان نہ بنیں۔ چونکہ یہ بات کامل طور پر جبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ حق تعالی شانہ کے بندوں بندیوں کو ہر وقت اللہ جل شانہ کا خیال رہے، دھیان رہے، اللہ جل شانہ کی عظمت اور محبت پوری طرح دل میں بیٹھ جائے۔ اس وجہ سے اسلام کی ایک خاص تعلیم یہ ہے، بندے بندیاں کثرت سے اللہ جل شانہ کا ذکر کیا کریں، اللہ جل شانہ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا سے اپنی زبانیں تر رکھیں۔ دل میں اللہ جل شانہ کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کا یہ ایک خاص الخاص ذریعہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ذکر کی کثرت عشق اور محبت کے چراغ کو روشن بھی کرتی ہے اور اس کے شعلے کو بھڑکاتی بھی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ کامل مکمل پاکیزہ زندگی جس کا نام اسلام ہے، وہ محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ صرف محبت ہی وہ چیز ہے، اپنے رب سے محبت، اپنے نبی علیہ السلام سے محبت، یہ وہ چیز ہے جو سچے عاشق کو، سچے محب کو اپنے محبوب کا سچا فرما بردار بناتی ہے۔ پھر ایک سانس بھی وہ اپنے رب کی مرضی کے خلاف نہیں لے سکتا، ایک قدم بھی اپنے نبی علیہ السلام کی منشا کے خلاف نہیں چل سکتا۔ وہ کہتا ہے میرا قدم، میرا پاؤں آگ میں تو جا سکتا ہے، سنت کے خلاف نہیں اٹھ سکتا ہے۔ میری روح کو اندر سے نکالا جا سکتا ہے، میرے گوشت کو نوچا جا سکتا ہے، میری کھال کو کاٹا جا سکتا ہے، مگر میرے دل سے میرے نبی علیہ السلام کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ میری روح نکال لو مگر محبت نہیں نکال سکو گے۔ یہ محبت ہے، محبت کے بغیر یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے، محبت کے بغیر یہ بات پیدا۔ قرآن پاک نے پھر جگہ جگہ اس پہ بڑی تاکید فرمائی، ذکر اللہ کی کثرت کی سخت تاکید ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، حق تعالی شانہ فرماتے اے ایمان والو، اللہ جل شانہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، اور حق تعالی شانہ کی پاکی بیان کیا کرو، صبح و شام پاکی بیان کرو۔
سورہ جمعہ میں ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ یاد کرو، بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ خاص طور پہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں مشغول اور منہمک ہو کر ان کے نشے میں مست ہو کر آدمی اپنے رب کو بھول جاتا ہے، ایک مال و دولت اور دوسرا اولاد، اہل و عیال، بیوی بچے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا نام لے کے اللہ جل شانہ نے صراحتاً ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی۔ سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، اے وہ میرے بندو بندیوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال و دولت، تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا ہو گیا، غافل ہو گیا، وہ بہت بڑے خسارے، نقصان اور گھاٹے میں ہے۔ اسلام میں 5 وقت نماز فرض ہے، اور بلا شبہ نماز خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، مگر کسی ایمان والے کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے وہ صرف نماز ہی کے ذکر کو کافی سمجھے۔ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی رب کی یاد ہے، بس کافی ہے؟ نہیں، نماز کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی رٹ لگانا، حق تعالیٰ شانوں کے پاک نام کو دہرانا، یہ لازم ہے، اسلام کا صاف حکم ہے۔ نماز کے علاوہ بھی تم جس حال میں ہو اللہ تعالیٰ سے غافل رہنے کی اجازت نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اور اے ایمان والو جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی، حتیٰ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں نکلے ہیں، عین میدان جہاد میں، عین دشمن کے سامنے کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی ہے، آمنے سامنے ہیں، قتال ہو رہا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اس وقت بھی کثرت سے اپنے رب کو یاد کرو۔ سورہ انفال کی آیت مبارکہ ہے، میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے وہ میرے بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جب تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو جائے مضبوطی سے جمے رہو اور میری کثرت سے یاد کیا کرو، مجھے کثرت سے میرا ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب و بامراد ہو جاؤ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایک چیز ارشاد فرمائیے جسے مضبوطی سے تھاموں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ حدیث قدسی ہے، حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، میرے ذکر سے اس کے ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے، میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔